آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا کہ شاعر سے بار لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ بن ابی کے ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ قبول فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار تھا۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر احد کے دامن میں شہین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی۔ اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و پیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کماندار عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھوڑا سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھوڑے سواروں سے حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنے تیر اندازوں کو گھوڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین جن میں ابن الحشام اور داقدی خاص طور پر قابل ذکر لکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارے عقب صرف تمہاری بیداری اور عقل مندی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی ہمیں بڑی ذلت امیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھو تو اپنی اس جگہ سے مت ہلنا۔ اگر دیکھو کہ دشمن کا دباؤ ہم پر بڑھ گیا ہے تو بھی تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا، جگہ نہیں چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے۔ وہاں سے تم نیچے اس وقت تک نہیں آؤ گے جب تک میں نہ کہوں۔ نیچے آنے سے ہماری فوج کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک تم اوپر ہو اس تمام علاقے کے تم حکمران ہوگے۔ جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچے گے تمہاری حکمرانی وہاں تک ہے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی میں نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے پیادوں اور گھڑ سواروں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالنا چاہتا تھا۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی ترتیب بچپن سے ہی دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں اور پہلو یا عقب سے حملہ کرنا، دشمن کو چکر دے کر مارنا اور اپنے دستوں کی تقسیم اور ان کا کنٹرول اس ترتیب میں شامل تھا جو اسے اپنے باپ سے ملی تھی۔ اس نے تجربہ کار سرداروں کی نگاہ سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے آیا تھا۔ اس نے گھوڑا سواروں کو مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پہلو پر اکرمہ تھا۔ دونوں ایک ساتھ 100 گھوڑا سوار رکھتے تھے۔ تمام گھوڑا سواروں کا کمانڈر عمر بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے ہوئے تھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگ میں پرچم کو دل جیسی اہمیت دی جاتی تھی۔ پرچم کے گر جانے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا اور بگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں میں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینے کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یودن کا اور یہودیوں کے مال اور دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی کروائیاں زیر زمین ہوا کرتی تھیں۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرمانبرداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ساتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اس قریش کو دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس نے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے۔ خالد کو وقت یاد آ رہا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن اور جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی ہوئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر سریلی آواز میں ایسے گیت گا رہی تھی جس سے ان کے تن اور بدن میں آگ جل اٹھتی تھی۔ قریش کا ذکر ایسے الفاظ اور ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریریں بھی کی، قریش کے خون کو گرما دینے کے لیے کافی تھی۔ عورتوں کے پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا جس کی آواز بلند تھی اور آواز میں بھی سوز تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے بارے میں اشعار جو قلم بند کیے ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد اور عورت کے درمیان درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے وہ اس طرح تھے کہ جس میں عبدالرار کا نام آتا ہے، یہ بنو عبدالرار ہے، بنو امیہ اسی کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبدالرار قریش کا ایک بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالرار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاسبانوں، ہم راتوں کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کیا کرتی ہیں اور اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑو تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گی، تم باغ آئے تو ہم تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق مجاہدین اسلام کی طرف سنگباری ہوئی۔ اس کے بعد قریش کے مجاہدین پر تیر پھینکنا شروع کر دیے گئے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے 100 گھوڑا سوار لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی ترتیب کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلا بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے۔ اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو آگے جانے کے قابل ہی نہ چھوڑا اور پیچھے ہٹنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا۔ جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے
گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ عبداللہ کے سپوتوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں اور ہم تم تکیوں کے درمیان۔ مورخ داغتی لکھتا ہے کہ عربی جنگجو اس وقت کے رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم پر بردار طلحہ بن عبد الطلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا اور اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تند و ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بپھرا ہوا آگے آیا۔ اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا آگے گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھلا ہی نہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ وہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ رواج نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے گئی۔ اس خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے میں آگے آگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں داڑنے لگیں، ٹکرانے لگیں۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے خون سے لپٹا دیکھا اور ان کے مد مقابل جو تھا اس کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ پھر قریش کے متحد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، وہ مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان نے اپنی آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے باولا ہو گیا۔ جنگ و دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں افراتفری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لگاتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی جس کے اشعار جو تھے، تم بھاگے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ نے اسے حنفا بن ابو عامر کے نام سے یاد کیا ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھوڑے سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنفا پر سر پٹ دوڑ آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پرتپاک زور سے ماری، لیکن حنفا پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنفا نے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنفا اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنزہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف جا گرا۔ حنزہ اس پر حملہ کر کے آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا۔ اسی کے ساتھ اس نے قریش کو مدد کے لیے بلایا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑتا ہوا آیا۔ مسلمان اسی غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا، لیکن وہ بے اصولی کا مظاہرہ کیا اور پیچھے سے حنفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے۔ مورخ داغتی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق، جو اسلام قبول کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے للکارا۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक लिया। तलवार नियाम में डालें अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पीछे ले गए। खालिद को जंग का शोरगुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों में अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबले खत्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की पहाड़ी को अपनी अकब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम के अकब पर हमले का कोई खतरा नहीं था। आमने सामने का मार्का खून रेज था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बे और तेग जनी के कमालात से पूरा कर दिया था। अगर कुरैश को नफरी की अफराद हासिल ना होती तो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नजरें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था जिस पर खालिद को हमला करना था। अब के उसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सरपीट दौड़ाकर तंग रास्ते से निकल आए। वो मुसलमानों के पहलू पर हमला बोलेंगे। मकर अब्दुल्ला ने जुबैर के 50 तीर अंदाजों ने सवारों को उसी तरह पसपा कर दिया कि चंद घोड़ों को जख्मी किया और जख्मों से कराते हुए कुछ सवार को पीछे छोड़ते चले गए। मार का अरूज पर था। सिर्फ एक आदमी जो लड़ नहीं रहा था, वो मैदान जंग में बर्ची उठाए यूं ही घूमता फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बिन हर्ब था। वो हमजा को ढूंढ रहा था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करना उसके लिए दो इनाम थे। एक तो उसका आका उसे आजाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के जेवरात जो उसने पहन रखे थे वो उसको मिलने वाले थे। उसे हमजा नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल अजीज की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रवाज था